اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے فقیری سیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تصوف سیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصوف حاصل کیا وہ تصوف حاصل کیجئے۔ مشرکوں کا، بدعتیوں کا تصوف حاصل نہ کیجئے۔ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق فقیری کرو گے تو تم فقیر کہلاؤ گے، نہیں تو حقیر کہلاؤ گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ کر تم آگے بڑھو گے تو درویش کہلاؤ گے، نہیں تو درویش یعنی کہ دال کے زبر کے ساتھ کہلاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑنے سے تم حکیم اور دانا بن جاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے میں تم در بدر کے بھٹکنے والے بن جاؤ۔ تصور شیخ کی حقیقت بس یہی ہے میرے عزیزو۔ تصور شیخ صرف اس غرض سے ہے کہ مکان کی چھت پر جانا ہے، ایک زینہ استعمال کرنا ہے، دہلی جانا ہے، ایک بس یا ٹرین پکڑنی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں دہلی پہنچنا ہے، نہ کہ وہ بس یا ٹرین ہماری منزل ہے اور نہ وہ مقصود ہے۔ سعودی جانا ہے، ایک سیارے کو پکڑنا ہے، اس کی مدد سے ہمیں سعودی پہنچنا ہے۔ تصور شیخ کی حقیقت بس یہی ہے، اپنے ذہن صاف کر لیجئے، اپنے ذہن پاکیزہ کر لیجئے، اپنے ذہنوں میں کھوٹ پیدا نہ کیجئے۔ جب تم صدق کے مقام پر پہنچو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے وہ تعلق پیدا کیجئے جو تعلق اللہ سے انبیاء علیہ السلام کو تھا۔ اے میرے عزیزو، جب تک تمہیں وہ تعلق اللہ رب العزت سے نہیں ہوگا اس وقت تک تم ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتے، اور جب تمہارا وہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا تو تم صدق مقام کو پہنچ جاؤ۔ یہ صدق کا مقام وہ مقام ہے جو صدیقین کا مقام ہے، جس سے آگے بس نبوت کا مقام ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے۔ وہاں پہنچیے، اس اونچے دائرے میں پہنچیے، نیچے مت رہیے، اوپر پہنچیے۔ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، نبوت کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر ہاں صدیقین کے مقام تک تم پہنچ سکتے ہو۔ صدیقین کا جو مقام ہے وہ ولایت کا آخری مقام ہے، ہر مقام سے اونچا مقام ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی خام ہے، کوئی مقام ہے تو صرف نبوت اور رسالت کا مقام ہے۔ میرے عزیزو، جب تم اس مقام کو پہنچو گے تو انشاءاللہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ پھر تم میرے عزیزو حق الیقین کو سمجھو گے۔ کچھ چیزیں انسان علم و یقین سے سمجھتا ہے اور کچھ عین الیقین سے سمجھتا ہے، مگر اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ حق الیقین کو سمجھا جائے، اور صدق کے مقام میں پہنچنے کے بعد پھر تم میرے عزیزو حق الیقین ہی کو سمجھو گے۔ اس لیے علم و یقین کو بھی چھوڑیے، عین الیقین کو بھی چھوڑیے، حق الیقین کو پہنچیے، پھر صدیقین کا مقام تم کو نصیب ہو جائے گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وحدہ لا شریک کی ذات کہاں ہے، ہمیں کیسا تعلق اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اپنی عبادت میں اپنے شیخ کا تصور کرنے والا جھوٹا ہے، سچا عابد نہیں ہے۔ ہر حال میں انسان اللہ ہی کا بنتا رہے، کسی اور کا نہ بنے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی مدد کو شامل کر کے اس طرح کہنا کہ بس حضرت آپ کی توجہات سے کام ہی ہو گیا، آپ کی دعاؤں سے کام بن گیا، آپ کی نظروں اور توجہات سے میں یہاں تک پہنچ گیا، آپ کی عنایت سے اتنا اور ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، درست ہے، مگر کوئی یہ کہنے لگے کہ سب کام میرے مرشد ہی بناتے ہیں، یا فلاں پیر و بزرگ میرے سب کام کرتے ہیں، بالکل غلط اور ناجائز۔ اس طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو نمازوں میں بھی اپنے شیخ کا تصور کرتا ہوں، اپنی عبادت میں اپنے شیخ کا تصور کرتا ہوں، اے میرے عزیزو وہ جھوٹا ہے، وہ سچا عابد نہیں۔
اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر درود پاک پڑھیے، نہیں تو روضہ مبارک کا تصور کر لیجیے۔ میں بھی کہہ چکا ہوں، درود پاک اگر پڑھو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما لو، نہیں تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور جما لو۔ روزے کا تصور ہر ایک کوئی جما سکتا ہے۔ سبز گنبد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب نے دیکھا ہے، کیلنڈروں کے اندر دیکھا ہے، بہت سو نے دیکھا ہوگا وہاں جا کر۔ بس اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر درود پاک پڑھیے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور اور دھیان جما کر درود شریف پڑھیے۔ اللہ کے اسم ذات کا اگر ذکر کر رہے ہو تو اپنے اس محبوب حقیقی کا دھیان جما لیجئے۔ اللہ کے اسم ذات کا اگر ذکر کر رہے ہو تو اپنے اس محبوب حقیقی کا دھیان کر لیجئے کہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ سکتا ہے انسان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بالکل دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرنے والوں نے کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے۔ اس محبوب حقیقی کی زیارت کو حقیقتاً نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے، مگر اس زیارت کو دیوانہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا، اور دیوانہ بھی صرف زیارت کر سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی لکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر سچ پوچھو تو حق یہی ہے کہ اس محبوب حقیقی کی زیارت کی حقیقت کو نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ قلم سے لکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اتنا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا، بس اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیارت کے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ زیارت ہوگی تبھی تو ایسی عبادت ہوگی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو میرے عزیزو، اس محبوب حقیقی کی زیارت ہوتی ہے، اور جب زیارت ہوگی تبھی تو ایسا ہوگا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر زیارت نہیں ہوگی تو کیا دیکھو گے؟ کیا تصور جماؤ گے؟ کسی درخت کے جماؤ گے، ستون کو جماؤ گے، مکان کا جماؤ گے، سڑک کا جماؤ گے؟ یہ تو سب کے سب شرک ہیں۔ جو اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کی زیارت کی ہے، تو اسی کا تصور جمائیں گے۔ اگر وہی تصور جمے گا تو پھر واقعی ایسی عبادت ہوگی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ کے غیر سب کے سب بت خانے۔ اللہ کا تصور اس کی زیارت ہی سے جمتا ہے، اور تبھی یقین کامل پیدا ہوتا ہے، تبھی مشاہدہ اور مرتبہ احسان نصیب ہوتا ہے۔ محبوب حقیقی کی کھوج میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو میرے عزیزو، اس محبوب حقیقی تلاش کیجئے جس محبوب حقیقی کی کھوج میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں خانقاہ شریف میں کس کی کھوج میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی کھوج میں بیٹھے ہیں، اسی کی تلاش و جستجو میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے تلاش کرنے سے لوگوں نے سمندروں کی تہوں میں ہیرے اور موتیوں کو پا لیا، تلاش کرنے سے لوگوں نے اللہ کو پا لیا۔ جنہوں نے تلاش کیا ہے انہوں نے پایا ہے، جنہوں نے تلاش نہیں کیا انہوں نے تو کھویا ہے۔ اگر تم تلاش کرنے والے بنو گے تو انشاءاللہ تم بھی پا لو گے۔ اللہ تو ہمارا بنا بنایا ہے ہی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے کیسے بنیں گے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اپنی فکر چھوڑو، اپنے محبوب حقیقی کی فکر پکڑو کہ ہمارا محبوب حقیقی ہمیں کیسے ملے گا۔ اپنی فکر چھوڑو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ جانے ہمارا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا بنے گا
کیا نہیں بنے گا میرے محبوب، میں نے اپنا سب کچھ سرمایہ مال و جان تیرے حوالے کر دیا، اب آگے کم و بیشی کے حساب کو تو جانے۔ یہ فکر پیدا کرو کہ ہمارا تعلق اس سے کیسے جڑے، ہم کیسے اس کے بنیں گے۔ وہ تو ہمارا بنا بنایا ہے ہی، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے کیسے بنیں گے، ہمیں اس کا بننا ہے۔ کس طریقے سے بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیسا بننا ہے؟ جب تک میرے عزیزو تم یہ فکر پیدا نہیں کرو گے تب تک تم محبوب حقیقی کو نہیں پاؤ گے۔ اپنے محبوب حقیقی کو تب ہی پاؤ گے جب تم اس کی تلاش میں لگو گے۔ جب انسان کسی کھوج اور تلاش میں لگتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے۔ شیخ اور مرشد منزل تک پہنچنے کا ایک رہبر ہے۔ تو میرے عزیزو، تصور شیخ صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کسی راستے کو طے کرتا ہے، کسی منزل کو طے کرتا ہے، کسی صحرا سے گزرتا ہے۔ جب کسی ایسے صحرا سے ہمیں گزرنا ہے جس سے ہم کبھی گزرے نہیں ہیں تو وہاں کے چلنے والے لوگوں یا کسی سواری کو ہمیں پکڑنا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں بھٹک جائیں، کہاں کا رخ پکڑ لیں۔ تھوڑی سی بھول سے انسان دیکھے بھالے راستوں کو بھی چھوڑ کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ کبھی کبھی کئی دن اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ پس جس شخص یا سواری نے وہ راستہ طے کیا ہے اسی کو اگر ہم پکڑیں گے تو وہی سواری ہمیں منزل تک لے جائے گی، اور جس نے وہ راستہ طے نہیں کیا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ خود بھی کہاں گم ہو جائے اور ہمیں بھی کہاں گم کر لے۔ تو میرے عزیزو، شیخ اور مرشد جو ہے وہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک رہبر ہے۔ شیخ اور مرشد مکان پر چڑھنے کا ایک زینہ ہے۔ شیخ اور مرشد دہلی ممبئی جانے کے لیے ایک بس یا سپر فاسٹ گاڑی ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ جس کا جیسا تعلق اپنے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے کا اس مرید کو اپنے مرشد کا فیض پہنچتا ہے۔ مرشد کا فیض پہنچے گا تو ان راہوں کو جانے گا جو نہ کتابوں میں پڑھی نہ کانوں نے سنی، کیونکہ شروع میں مرشد کا فیض پہنچنا بڑی ضروری ہے۔ مرشد کا فیض اگر پہنچے گا تو ان راہوں کو جانے گا جو نہ کتابوں میں پڑھی نہ کانوں سے سنی، اس لیے کہ اس راستے میں ایسی راہیں آتی ہیں جو کہ اکثر نہ کتابوں میں پڑھی ہیں اور نہ ہی کانوں سے سنی گئی ہیں، اور یہ دل پر اپنے آپ ہی ظاہر ہوتی ہیں اور سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ لہذا افضل خداوندی، فضل خداوندی اگر معاون اور مددگار ہو، اپنے مرشد سے سچا تعلق بھی ہو تو بن راہوں کو پہچان سکتا ہے، بشرطیہ کہ مرشد اچھا ہو، ان راہوں کو طے کرنے والا ہو۔ اگر اس نے اس راستے کو طے کیا ہوگا تو پھر اپنے مریدین کو بھی ان راہوں سے آسانی سے گزار دیتا ہے۔ اللہ کو اللہ ہی سمجھے اور مرشد کو مرشد ہی سمجھے، لیکن مرشد کو مرشد ہی سمجھے، کچھ اور نہ سمجھے۔ اللہ کو اللہ ہی سمجھے، کچھ اور نہ سمجھے۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ میرے محبوب کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ میرے محبوب کی شان میں اگر کوئی معمولی سی بے ادبی کرتا ہے، میرے سامنے میری کتنی بھی اچھائی کرتا ہے، پھر بھی میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ تم میری برائی کر لو، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی، مگر میرے محبوب کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی فرق لاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں اپنے محبوب کی شان میں معمولی سا ہی فرق دیکھنا نہیں چاہتا، میں اپنے محبوب کی شان میں معمولی سا دھبا بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میرا دل جانتا ہے کہ میرا محبوب حقیقی کیا ہے۔ الحمدللہ اس محبوب کی عنایت ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا صدقہ ہے کہ اس محبوب حقیقی نے یہ چیز عطا کی ہے۔ سمجھداری پیدا کرو، دانا اور بالغ بنو۔ میرے عزیزو، سمجھداری پیدا کرو، نادان نہ بنو، نادانوں والی زندگی نہ گزارو، داناؤں والی زندگی گزارو۔ دانا بن کر اس دنیا میں رہو، اور دانا وہی ہیں جو محبوب حقیقی کی تلاش میں۔
अरबों पति करोड़ों पति दाना नहीं है, बड़ी बड़ी फर्मों और मीलों के मालिक दाना नहीं है। दाना वही हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जस्तजू और तलाश में लगे हुए हैं। वो अक्लमंद हैं, वो होशियार हैं, वो बालिग हैं। नहीं तो सारी की सारी दुनिया नाबालिग। बलूगत को वही पहुंचता है जिसने अपना ताल्लुक अपने महबूब से जोड़ लिया है, वही बालिग हुआ है, नहीं तो बालिग नहीं हुआ। जैसे नाबालिग बच्चे को बलूगत का कुछ पता नहीं है, ऐसे इन लोगों को भी हकीकत का कुछ पता नहीं कि दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और अपने महबूब हकीकी की मार्फत और पहचान किस तरह हासिल की। क्या बुढ़ापे तक नाबालिग ही रहोगे? कब तक नाबालिग बने रहोगे? क्या बुढ़ापे तक नाबालिग ही रहोगे? शर्म की बात है, हया की बात है। 40 साल में तो हर चीज का रंग बदल जाता है, 40 साल में तो हर चीज का रुख बदल जाता है। ये मेरे अजीजों, मैं तुमको देख रहा हूँ कि 40 50 60 70 साल की उम्र आ गई और तुमने अभी अपने रुख नहीं बदले। कब आएगा वो दिन कि जब तुम अपने रुख बदलोगे, अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के सांचे में ढालोगे, अपने सीने को अपने महबूब के लिए हर चीज से खाली करोगे, अपने क़ुलूब को अपने महबूब हकीकी की तरफ झुकाओगे, अपने महबूब की वो मोहब्बत पैदा कर लो जो दर्द बनकर सीनों में उभर आए। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने महबूब की तरफ अपना रुख कर लो, अपने महबूब को राज़ी कर लो, अपने महबूब से ताल्लुक़ पैदा कर लो, अपने महबूब से मोहब्बत पैदा कर लो जो दर्द बनकर सीनों में उभर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हांडी के पकने की आवाज़ आती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने से हांडी के पकने की आवाज़ आती थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और इमाम के सीने से हांडी के उबलने की आवाज़ आती थी। वो क्या था? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का दर्द था। अपने महबूब के लिए बेचैन और बेकरार हो जाओ, अपनी मोहब्बत को दरो दिल में बदल लो, अपने चैन को बेचैनी में बदल लो, अपने महबूब के लिए बेचैन हो जाओ, अपने महबूब के लिए बेकरार हो जाओ, अपने महबूब की फिक्र में लग जाओ। अगर तुम समझदार हो, अगर तुम दानिश्वर हो, अगर तुम अक्लमंद हो, अगर तुम होशियार हो, अगर तुम बाशऊर हो, रहबरों के भेष में रहज़न आए हुए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से लोगों को भटका रहे हैं। तो इबादत के अंदर अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ का तसव्वुर ना हो, उस महबूब हकीकी के सिवा किसी और तरफ ध्यान ना हो। मेरे अजीज़ों, गुमराहियत का दौर है, रहबरों के भेष में रहज़न आ गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से लोगों को भटका रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं। कोई पीर बने हुए हैं, कोई फ़कीर बने हुए हैं, कोई मौलवी बने हुए हैं। यहूदियत और ईसाइयत हमारे दीन के अंदर शामिल हो गई है, कादियानियत हमारे दीन के अंदर उतर गई है, हनूबियत हमारे तौर तरीक़ों में मिल गई है। काफ़ी यहूद नसारा, हनूद और कादियानी नीज़ मुनाफिक किस्म के लोग हमारे अंदर घुस कर काम कर रहे हैं। नए नए पहलू, नई नई जमातें बनती चली जा रही हैं। जब अल्लाह से दिल हट गया, बार बार काबे की तरफ झुकता रहे तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उस मुसलमान का रुख बदल दो, इसका काबा बदल दो, उसका क़िबला बदल दो, उसका दिल उसके अल्लाह से हटा दो। अरे जब अल्लाह से दूर हट गया तो उसका काबा बदल गया, उसका क़िबला बदल गया। जब अल्लाह से रुख हट गया, बार बार काबे की तरफ झुकता रहे तो क्या होगा? जब अल्लाह से दिल हट गया, बार बार आसमान की तरफ देखता रहे तो क्या होगा? हमारा दिल अल्लाह से ना हटे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा से हम अल्लाह को तलाश करें, हमारा रुख अल्लाह से ना हटे, हमारा दिल अल्लाह से ना हटे। और ये तभी हो सकता है जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल करें, सुन्नतों से हम तसव्वुफ को हासिल करें, सुन्नतों के ज़रिए से हम रूहानियत को हासिल करें।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم اللہ کو تلاش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہم اللہ کو تلاش کریں۔ ہاتھوں سے مراد بھی طریقہ ہی ہے، ہاتھوں سے مراد شریعت مطہرہ۔ شریعت مطہرہ سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مراد کیا ہے؟ شریعت مطہرہ ہی ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ کو حاصل کرو گے تو اس کی ذات کو پہچانو گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تم اللہ کو حاصل کرو کہ انشاءاللہ اس وحدہ لا شریک کی ذات کو تم پہچانو گے۔ کون سی ذات کو؟ جس ذات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نہیں تلاش کرو گے، آپ کے دست مبارک سے نہیں لو گے، تو نہ جانے تو کس کو پہچانو گے، نہ جانے تم کس کو اللہ جانو گے، نہ جانے تم کس کو اپنا اللہ بنا لو گے، نہ جانے تم کس کو اپنا بت خانہ بنا لو گے۔ ہاں، یاد کر لیجئے، غور کر لیجئے، سمجھداری پیدا کر لیجئے، میرے محبوب کی طرف اپنا رخ کر لو۔ میں آپ لوگوں کو ڈانٹ پھٹکار اس لیے کرتا ہوں کہ تم سیدھے ہو جاؤ، میرے محبوب کی طرف اپنا رخ کر لو۔ مجھے تم سے محبت ہے، کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے، بس میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے۔ جب اللہ رب العزت جو ہمارا مقصود ہے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تصور شیخ کی ضرورت تو کیا، اس پاک ذات کے علاوہ کسی غیر کے تصور گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، تصور شیخ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے سالک کے لیے راہ سلوک میں چلنے کا، اور اس کے لیے پہلا قدم ہے آگے بڑھنے کا، پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کا۔ پھر جب سالک اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے تو درمیان کے سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی مقصود اصل ہے تصوف کا، یہی مطلوب حقیقی ہے راہ سلوک کا، یہی منتہا ہے روحانیت کا۔ بس جب اللہ رب العزت جو ہمارا مقصود اصل مطلوب حقیقی ہے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تصور شیخ کی ضرورت تو کیا، اس پاک ذات کے علاوہ کسی غیر کے تصور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اس محبوب حقیقی کے سوا ہر چیز دل سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمارے دلوں کا راز ہے، صرف اسی کا تصور، اسی کا خیال، اسی کی یاد، اسی کی پاک ذات دل میں باقی رہ جاتی ہے۔ پھر تنہا وہی بے نظیر، بے مثال شہنشاہ عادل احکم الحاکمین ہی دل کا حکمراں ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ جب کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو وہاں کے سارے بااختیار لوگ اور یہاں تک کہ عام رعایا اور دیگر سبھی چیزوں کو مٹا کر صرف اپنا ہی تسلط قائم کرتا ہے، بس اسی طرح وہ احکم الحاکمین، قادر مطلق، معبود حقیقی، شہنشاہ عادل وحدہ لا شریک جب کسی کے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے، رونق افروز ہوتا ہے، دل سے ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں، تنہا اسی ایک پاک ذات کا قیام اور تسلط اس دل پر ہو جاتا ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہی بلا شرکت غیر تنہا دل کا حکمراں ہوتا ہے۔ بس یہ دل اس وقت عرش اعظم بن جاتا ہے اور کسی غیر کو وہاں گزرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ نماز میں نہ نماز کے باہر۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ صدوها وجعلوا اعزا اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور اپنا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔